پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس حصے میں پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب وقت دینے کا۔ سر 14 روزہ دھرنا، اس کے بعد ظاہر مطالبات گورنمنٹ نے کسی حد تک مان لیے، پھر مؤخر کر دیا آپ نے۔ سر یہ کتنے پر امید ہیں آپ کہ حکومت نے جن مطالبات کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ عمل درآمد کریں گے، تو آپ ظاہر وعدہ تو کر لیا، حکومت نے ایک معاہدہ بھی کر لیا، لیکن ماضی میں سے معاہدے بہت ہوئے ہیں اور حکومتوں نے عمل نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیارے بھائی، ہم ایک خالص عوامی مسئلے پر جمع ہیں، اور یہ اتنا طویل دھرنا ہم نے کسی الیکشن میں کامیابی کے لیے نہیں، اس وقت الیکشن نہیں ہے، اس لیے دیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو حکومت نے بے انتہا اضافہ کیا ہے، ہر پاکستانی کے کندھوں پر ایک حمالیہ کا پہاڑ رکھا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں کمی کی جائے، خاص کر آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں، جو ہر پاکستانی کے ہاتھوں میں بالکل ہتھکڑیوں کی طرح ہے، ان ہتھکڑیوں کو توڑا جائے، ختم کیا جائے اور عوام کو سانس لینے کی اجازت ہو۔ اب اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 1 مہینے میں یہ سب کچھ کام کریں گے۔ کوئی 15-16 نکات پر مشتمل معاہدہ کیا ہے۔ پھر اس میں حکومت کی سینئر ترین وزراء آئے تھے، پھر انہوں نے میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے وعدوں کو ایفا کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر حکومت جھوٹ بولتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، تو پھر بھی ہم اس ملک میں باہر تو نہیں جا رہے ہیں، یہ اسلام آباد ہوگا اور پھر ہم ہوں گے۔ اب بالکل، اب آپ بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے۔ عوام کو بڑی امیدیں تھیں کہ شاید آپ لوگ جب بھی اٹھیں گے، جب حکومت کوئی نوٹیفکیشن جاری کر دے گی بجلی قیمتیں کم کرنے کے بجائے، جب آپ لوگ معاہدہ کر رہے تھے 2.5 روپے مزید بجلی بڑھا دی۔ آئی پی پیز کے بھی آپ جانتے ہیں سراج الحق صاحب، 52% لوگ تو آئی پی پیز کے سرکاری حکومت میں شامل ہیں، اس کے باوجود حکومت کہہ رہی ہے ہمیں وقت دے دیں، ہم آڈٹ کرنے کے لیے بھی ابھی جواز تلاش کر رہے ہیں۔ حکومت ظلم کر رہی ہے نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو کیپیسٹی چارجز ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو سرکار کے ہیں، جو حکومت کے ہیں، کم از کم وہ کمپنیاں تو اپنے اس چارجز کو، کیپیسٹی چارجز کے معاہدے سے وڈرا ہو جائے، اور پھر وہ پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو سرکاری پارٹیوں میں شامل ہے، وہ وڈرا ہو جائے۔ لیکن بہرحال ہمارا کام جدوجہد ہے، ہمارا کام آواز اٹھانا ہے، ترجمانی کرنا ہے، اور ہم نے ہر پاکستانی کی ترجمانی کی ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ آئی پی پی سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، ہم مایوس نہیں ہیں، پر امید ہیں۔ بالکل سر، آپ کی وجہ سے ہی لوگ بھی پر امید ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں مطالبات میں جس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سود کی لعنت کے حوالے سے حکومت اور آپ کی بات چیت نہ ہو سکی کہ الیکٹرک کراچی والے بہت زیادہ پریشان ہیں، آڈٹ کرنا تھا، حکومت نے منع کر دیا، وہ بھی آپ کو حکومتی اہلکاروں کے لیے آپ نے کہا 1300 سی سی گاڑی تک محدود کیا جائے، بہت سی بات ہے، مطالبات سارے ہی آپ کے درست ہیں، اس پر تو حکومت نے آپ سے وعدہ بھی نہیں کیا کہ یہ ایسا کریں گے، تو سر اس پہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس پہ بھی یقین دہانی لیتے ان سے؟ دیکھیے، یقین دہانی اور کیا ہو، یعنی آپ جو وزرائے تھے وہ سب ہمارے ان مطالبات کی اصولی طور پر اتفاق کر رہے تھے کہ آپ کی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو ناجائز ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب سود کا مسئلہ ہے، دیکھیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ سود ختم ہو، ہمارے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہے کہ سود نہ ہو، اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے کہ سود نہ ہو، عدالت کا فیصلہ ہے کہ سود نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر حکومت سودی نظام ختم نہیں کرتی ہے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی کر بالکل رہی ہے، عدالتوں کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس لیے سودی نظام کے خلاف ہماری جدوجہد اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جاری رہے گی۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ عوام ہمیں اختیار دے دی، اس لیے کہ ان لوگوں سے جو خود سودخور ہو، وہ لوگ جو خود کرپشن میں ملوث ہو، وہ خود آئی پیز کے بینیفیشری ہو، ان سے ہم یقیناً مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن عمل تو تب ہوگا جب خود 100% جماعت اسلامی کی اپنی حکومت قائم ہو جائے۔ تو گورنمنٹ نے سر اس کا مطلب ہے سودی حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، صاف جواب دے دیا آپ کو کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ نہیں، کبھی بھی حکومت یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ غلط مطالبہ ہے، ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایسے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے تو مسجد نبوی میں ملے تھے، وہاں میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مزار مبارک کے قریب یہ وعدہ لیا تھا کہ چلے آپ ایک ہی کام کریں کہ پاکستان میں سودی نظام ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں. انہوں نے میرے سامنے اس وقت جو ڈپٹی گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا وہ بلایا اور ان کو اسی وقت ایڈوائز کی کہ آپ جا کر اس پر فوری طور پر کام شروع کر لیں. ان کی حکومت ختم ہو گئی, پھر دوسری حکومت آ گئی, پھر تیسری حکومت آ گئی, اب یہ چوتھی حکومت ہے اور اسی طرح سودی نظام قائم ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ سودخوروں کے ہاتھوں سودی نظام تو ختم نہیں ہوگا جب تک ایسے لوگ برسر اقتدار نہ آئیں جو خود سود میں ملوث نہ ہوں اور سودی نظام کا بینیفیشری نہ ہو. سر یہ ایک دھرنا آپ نے ظاہر دیا, کراچی میں بھی دیا تھا سندھ اسمبلی کے باہر, 29 دن جاری رہا, پھر ناصر حسین شاہ صاحب آئے, ایک معاہدہ ہوا اور دھرنا آپ نے ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہے باقی سیاسی جماعتیں کس طرح سوچتی ہیں, اس معاہدے پہ آج تک عمل نہیں ہوا. معاہدہ کہاں گیا آج تک عوام کو نہیں پتا. طاہر القادری سے معاہدہ کیا, عوام کو نہیں معلوم. ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا, بعد میں کیا ہوتا ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پر سر اب لوگوں کو بڑی امید تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ منوا کے اٹھیں گے. یہ تو صرف طفل تسلیاں دے دی انہوں نے کہ جی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. بس عوام کو جاننا چاہیے نا کہ ہم ان کے لیے آئے ہیں. اب اگر حکومت جھوٹ بولتی ہے تو ہم دوبارہ اس سے بھی زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑی تعداد کے ساتھ آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی آخری پروگرام ہے, بس ابھی ہم گھر گئے اور واپس نہیں آئیں گے. ہم دوبارہ آئیں گے, اس سے باہر آئیں گے جب تک عوام کا یہ مطالبہ منظور نہ ہو. سر مومن تو ایک سراغ سے ڈسا جائے دوبارہ وہ حرکت نہیں کرتا. آپ کو تو معلوم ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کا. پیارے بھائی, ایک سیاسی اور پولیٹیکل پارٹی ٹینک نہیں چلاتی ہے, نہ توپ چلاتی ہے, نہ بندوق اور گولیاں چلاتی ہیں. جلسہ جلوس ریلی اور دھرنے دے سکتی ہیں, باقی